حضرات، ماہ رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت تھی، جس قیام اللیل کو آج ہم بعد کے زمانے میں تراویح کا نام دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی عادت تھی کہ آپ تراویح کی نماز جسے قیام اللیل کہتے ہیں وہ گھر میں تنہا پڑھتے تھے، کبھی مسجد میں پڑھتے تنہا، کبھی گھر میں پڑھتے۔ رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا ہی نماز پڑھی ہے۔ ہاں، رمضان میں 3 رات آپ نے جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا۔ 23ویں رات تھی جب کچھ صحابہ آپ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے جماعت کے ساتھ انہیں نماز پڑھائی 1/3 رات تک۔ پھر 24ویں رات کو آپ نکلے نہیں گھر سے، 25ویں رات کو پھر مسجد میں آئے، صحابہ کا ایک اور جم غفیر آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ نے جماعت کے ساتھ اس دن قیام اللیل کیا آدھی رات تک۔ پھر 26ویں رات کو صحابہ نے انتظار کیا، نکلے نہیں گھر سے آپ، 27ویں رات کو آپ آئے اور 27ویں رات کو مسجد میں جم غفیر جمع ہو گیا، آپ نے جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیا۔ اور فرماتے ہیں صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ، اس دن اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھائی، ہمیں خوف ہوا کہ شاید سحری کا وقت نکل نہ جائے، سحری کا وقت نکل نہ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ روزینہ یہ نماز اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھاؤں، لیکن تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اور یہ فرض ہو جائے تو آنے والی میری امت کی نسلوں کے لیے مشقت کی بات ہو جائے گی۔ فرض ہونے کے اندیشے سے، فرض ہونے کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا تسلسل کے ساتھ اہتمام نہیں کیا۔ اور حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں تہجد الگ پڑھتے تھے، تراویح الگ پڑھتے تھے، یہ غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ تہجد الگ نہیں، تراویح الگ نہیں، ایک ہی نماز ہے جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، جسے تہجد بھی کہا جاتا ہے، جسے تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں، یہ تراویح الگ، تہجد الگ۔ جو غلط فہمی لوگوں میں پیدا کی جاتی ہے مسلکی عصبیتوں کی بنیاد پر، یہ غلط اور بے بنیاد دعویٰ ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رمضان ہو کہ غیر رمضان، پیارے نبی نے کبھی 11 رکعت سے زائد نماز نہیں پڑھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سے طویل تر نماز پڑھتے تھے، بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے، ایسی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ طول قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک موٹے ہو جاتے تھے اور آپ کی حالت پہ دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا تھا۔ صحابہ پوچھ بیٹھتے کہ اللہ کے نبی، اگلے پچھلے سارے گناہ جب آپ کے معاف کر دیے گئے ہیں، اس قدر تھکنے اور تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، کیا میں اس کی شکر گزاری نہ کروں؟ رب العالمین کی شکر گزاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز طویل سے طویل تر پڑھا کرتے تھے۔ حضرات، ماہ رمضان میں قرآن مجید سے تعلق یہ بھی آپ کا خاص مشغلہ تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، خصوصاً ماہ رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے۔ ماہ رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اور آپ رات میں جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اس طرح ہر رمضان میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا، جبریل امین کو سنا کر ختم کرتے تھے، اور زندگی کا آخری جو رمضان تھا، اس رمضان میں آپ نے جبریل علیہ السلام کو رمضان کی راتوں میں سنا کر 2 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ جبریل علیہ السلام کا رات میں آنا، پیارے نبی کا قرآن کو رات میں سنانا، یہ بتاتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت ایک عظیم عبادت ہے۔ راتوں میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ حدیثوں میں آپ نے فرمایا
کل روزہ اور قرآن یہ دونوں عبادتیں اللہ کے پاس آئیں گی اور بندوں کے حق میں سفارش کریں گی۔ روزہ کہے گا ربی منعتہ الطعام بالنہار، پروردگارا اس بندے کو میں نے دن میں کھانے سے روک رکھا تھا، اسے معاف کر دے۔ قرآن کہے گا ربی منعتہ النوم باللیل، کہا پروردگارا یہ وہ بندہ ہے جو راتوں میں جاگ جاگ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، آج میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ پتا چلا کہ ماہ رمضان کی راتوں میں خاص طور پر تلاوت قرآن مجید کا اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان کی ایک اور مصروفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب قدر کی تلاش اور شب قدر کی جستجو بھی تھی۔ پیارے نبی کو شروع میں وحی الہی نے ابھی بتایا نہ تھا، اشارہ نہیں دیا تھا کہ شب قدر رمضان میں کب اور کہاں ہے۔ آپ شب قدر کی تلاش میں آپ نے ایک رمضان میں پہلا عشرہ اعتکاف کیا، رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، ملی نہیں شب قدر، پھر دوسرا عشرہ اعتکاف کیا، ملی نہیں شب قدر، پھر تیسرا عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، جب وحی الہی نے آپ کو بتایا کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو جب بتایا نہیں گیا تھا آپ نے پہلا عشرہ بھی اعتکاف کیا ہے، دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، جب بتا دیا گیا تو آخری عشرے کا اعتکاف آپ کا معمول ہو گیا تھا۔ اور جیسے زندگی کے آخری رمضان میں قرآن 2 مرتبہ سنا کر آپ نے ختم کیا، ویسے ہی زندگی کے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا، اور آپ کا معمول یہ بھی تھا ایک رمضان میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا، اس کی قضا آپ نے ماہ شوال میں کی، شوال کے پہلے 10 دنوں میں، شوال کے پہلے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ پتہ چلا اعتکاف کی عبادت یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں، غیر رمضان میں بھی یہ عبادت ہو سکتی ہے۔